الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے سے کئی ہزاروں سال پہلے اس زمین کو بنایا، اور اس زمین پر اللہ رب العزت نے انسان کی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں تھی وہ تمام کی تمام چیزیں اس زمین پر پیدا کی اور اس زمین پر رکھ دی۔ اللہ رب العزت نے اس زمین پر پانی کو رکھا، اللہ رب العزت نے اس زمین پر ہواؤں کو چلایا، اللہ رب العزت نے اس زمین پر پانی کو برسایا، اللہ رب العزت نے اس زمین پر پیڑ پودوں کو اگایا، اللہ رب العزت نے اس زمین پر پہاڑوں کو بنایا، اللہ رب العزت نے اس زمین پر جانوروں کو بنایا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس زمین کے لیے ایک سورج بنایا اور اس زمین کے لیے ایک چاند کو بنایا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے کس لیے پیدا کی؟ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا کی کہ یہ تمام چیزیں انسان کے کام آ سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، ان تمام کی چیزوں کو پیدا کرنے کا ایک مشن ہے، جس کام کے تحت اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ آپ دیکھیں، پہلے انسان یہ سمجھتا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو پیڑ پودے پیدا کیے ہیں، ان تمام پیڑ پودوں کا پیدا کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے انسانوں کو غذا پہنچاتے ہیں، ان کے ذریعے انسانوں کو پھل فروٹ پہنچاتے ہیں، اور دوسرے کام یہ آتا ہے کہ انسان جب دھوپ میں تپتا ہے، جب سورج کی گرمی اسے پریشان کرتی ہے تو یہ پیڑوں کے سائے میں جگہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن جب انسان نے ترقی کی، انسان نے علم حاصل کیا، انسان نے غور و خوض کی، تو پتہ چلا کہ یہ پیڑ پودے صرف اسی کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت میں انہیں اس طریقے سے بھی لگایا ہے کہ یہ پیڑ پودے انسان کی جو خراب ہوا ہے، انسان کی جو فاسد ہوا ہے جسے وہ اپنے جسم سے باہر نکالتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ان ہواؤں کو، یہ پیڑ پودے ان ہواؤں کو اپنے اندر لیتی ہے اور اسے صاف کر کے باہر نکالتی ہے، جسے آکسیجن کہا جاتا ہے۔ یہ آکسیجن کی شکل میں یہ پیڑ پودے ان ہواؤں کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے پیڑ پودوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ اسی طریقے سے جو چاند سورج ہے، پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چاند سورج صرف اس کام کے لیے ہے کہ جب سورج آتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے اب دن کا وقت ہوا، اب کام کے لیے نکلو۔ جب سورج چلا جاتا ہے، جب چاند ظاہر ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے اب سونے کا وقت ہوا، لوگ سو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان نے تھوڑی ترقی کی، ماہر فلکیات نے یہ بتایا کہ یہ سورج صرف اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وہ دن کی خبر دے، بلکہ یہ سورج اس کی تپش سے، اس کی گرمی سے جو زمین پر آتی ہے، اس کے ذریعے سے پیڑ پودے اگتے ہیں اور پیڑ پودوں میں پھل آتے ہیں۔ تب بھی انسان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو چاند ہے اور اس کے ساتھ جو ستارے ہمیں رات میں نظر آتے ہیں ان کا کیا مقصد ہے۔ لیکن جب وقت گزرا، انسان نے ترقی کی، انسان نے علم حاصل کیا، تو پتہ چلا کہ جب رات کے وقت یہ چاند اور یہ ستارے ظاہر ہوتے ہیں، ان کی جب روشنی پھل اور فروٹ پر پڑتی ہے تو ان کے ذریعے سے پھولوں میں رنگت آتی ہے، ان کے ذریعے سے پھلوں میں رنگت آتی ہے اور پھلوں میں مٹھاس اور ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو کافروں کا گمان ہے جو اللہ رب العزت کے اندر
جو اللہ رب العزت کا عقیدہ نہیں رکھتے، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے کہ یہ ایک دھماکہ ہوا اور دھماکوں کے ذریعے تمام چیزیں وجود میں آ گئی. ان تمام چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ہے. جو ایمان والے ہیں ان کا تو عقیدہ ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی خدمت کرے، انسان کے کام میں آئے. اور اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن آج انسانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑ کر ہر چیز میں مصروف ہے. ایک اللہ رب العزت کی عبادت کے علاوہ ہر کام میں لگا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت کی توفیق نہیں ہوتی. میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے. ایک دن آنے والا ہے جس دن میں ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ رب العزت ہمیں سوال کریں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بنی آدم کے پاؤں اللہ رب العزت کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے. بنی آدم اللہ رب العزت کے سامنے سے نہیں ہٹ پائے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کر لیا جائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا سوال جو انسان سے کیا جائے گا، جو اللہ رب العزت خود انسان سے سوال کریں گے، سب سے پہلا سوال کریں گے اس کی عمر کے متعلق. ہم نے آپ کو عمر عطا کی، ہم نے آپ کو 50 سال کی عمر دی، 60 سال 70 سال کی عمر دی. آپ نے اس عمر کو کہاں پر لگایا؟ اس عمر کا کتنا حصہ آپ نے اللہ رب العزت کی بندگی میں لگایا؟ کتنا حصہ معصیتوں میں گوا دیا؟ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسان سے دوسرا سوال کریں گے اس کے علم کے متعلق کہ آپ نے دین کے متعلق جتنا علم حاصل کیا، آپ کو پتا تھا کہ دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ نے اس علم کے متعلق کتنا عمل کیا؟ آپ کو پتا تھا کہ 1 سال کے اندر 1 مہینے کے روزے فرض ہے، آپ نے اس روزے کی ادائیگی میں کتنی فکر کی؟ آپ کو پتا تھا کہ میرے پاس مال ہے، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کتنی فکر کی؟ آپ کو پتا تھا میرے پاس مال ہے، مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ نے حج کی ادائیگی میں کتنی فکر کی؟ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو دین کا علم ہی نہیں ہے، میں تو جاہل ہوں، مجھے تو دین کا کچھ علم نہیں ہے، لہٰذا اللہ رب العزت مجھ سے سوال نہیں کریں گے. یہ بڑی غلط بات ہے. مفتی سعید صاحب لکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم نہیں ہے اللہ رب العزت اس سے سوال کریں گے کہ ہم نے آپ کو زندگی عطا کی تو آپ کی زندگی میں جو چیزیں ضروری تھی، ہم نے آپ پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی تو آپ نے اس کے متعلق علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ ہم نے آپ پر 1 سال کے روزے فرض کیے تو آپ نے اس کے متعلق علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جتنی بھی چیزیں فرض کی ہے ان تمام کے متعلق سوال کریں گے. اگر علم حاصل ہوا ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا، اور اگر علم حاصل نہیں ہے تو علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ پر ضروری تھا، آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہ جاننا چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کون کون سے احکام میری طرف متوجہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے تیسرا اور چوتھا سوال اللہ رب العزت جو انسان سے کریں گے وہ مال کے متعلق ہے کہ تیسرا سوال ہے کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا؟ اگر آپ مال کما رہے ہیں تو کیا آپ کے جو مال کمانے کا ذریعہ ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اسی طریقے سے جب مال کما لیا تو چوتھا سوال ہے کہ آپ نے اس مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ کہ آپ نے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا نہیں کیا؟ اللہ رب العزت نے جہاں مال خرچ کرنے کا حکم دیا تھا وہاں پر مال خرچ کیا یا نہیں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے تہواروں میں اور اسی طریقے سے شادی بیاہ میں بغیر کسی ضرورت کے مال کو اڑا دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو دیوالی میں پٹاخے دلا کر اس مال کو برباد کر دیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے اتران کے موقع پر پتنگ اور ڈوری دلا کر اپنے مال کو برباد کر دیا؟ اللہ رب العزت اس کے متعلق سوال کریں گے.
ہم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ سال کی زکوٰۃ ادا کریں، آپ پر ضروری تھا۔ ہم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ صدقات اور خیرات کو نکالیں۔ ہم نے آپ کو حکم دیا تھا آپ یتیموں کو پالیں۔ ہم نے آپ کو حکم دیا تھا آپ بیواؤں کا خیال کریں۔ ہم نے آپ کو حکم دیا تھا آپ اپنے محلے کی ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت پوری کریں، لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اور پانچواں سوال، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہم نے آپ کو جسم دیا، ہم نے آپ کو تندرستی دی، اس تندرستی کو آپ نے کہاں پر استعمال کیا؟ ہم نے آپ کو جوانی دی تھی، ہم نے آپ کو تندرستی دی تھی، اس کام کے لیے تندرستی دی تھی کہ آپ ہمارے سامنے لمبے لمبے قیام کرتے۔ ہم نے آپ کو تندرستی اس لیے دی تھی کہ آپ ہمارے سامنے لمبے لمبے سجدے کرتے۔ ہم نے آپ کو تندرستی اس لیے دی تھی کہ آپ اس تندرستی کو آپ اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں صرف کرتے، اللہ کے دین کے لیے نکلتے، لیکن آپ نے اپنے جسم کو کہاں پر خرچ کیا؟ میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ایک دن آنے والا ہے جس دن میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ تمام سوال ہم سے پوچھے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، اس لیے کہ قیامت کے دن کا جو جھٹکا ہے، قیامت کے دن جو جھنجھوڑا جائے گا، قیامت کے دن کی جو سختی ہے، قیامت کے دن کی جو خوفناکی ہے، وہ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ قیامت کے دن کی سختی کیسی ہے، قیامت کے دن کی خوفناکی کیسی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھلا بیٹھیں گی۔ آگے ارشاد فرمایا، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، کہ قیامت کے دن کی سختی اتنی سخت ہے، قیامت کے دن کا جھنجھوڑنا اتنا سخت ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں، جو بڑی مشقت کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹھاتی ہے، مشقت کے ساتھ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، قیامت کے دن کی سختی کی وجہ سے وہ اپنے حملوں کو ضائع کر دے گی۔ آگے اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، کہ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن جب آپ لوگوں کو دیکھیں گے آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ لوگ شراب کے نشے میں ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا معلوم ہوگا لوگوں نے نشے کی گولیاں کھائی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کہ آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ لوگ نشے میں ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہے، لوگ ایسا معلوم ہوگا کہ نشے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نشے میں نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن کا جھنجھوڑنا، قیامت کے دن کا جو جھٹکا ہے وہ اتنا سخت ہے، اللہ رب العزت کا عذاب اتنا سخت ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ نشے میں ہے، گویا لوگوں کی عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوگا۔ اور یہ قیامت کا دن کوئی ہماری زندگی کے جو 24 گھنٹے کا دن ہے، اتنا دن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، کہ قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا؟ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ میرے بزرگوں، یہ نہیں فرمایا کہ 50,000 دن کے برابر ہوگا، بلکہ یہ فرمایا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ایسے ہی 365 دن جب 50,000 مرتبہ آ جائے، اتنا بڑا دن اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، گویا قیامت کا دن ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اور قیامت کی لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن لوگ خوف و ہراس میں ہوں گے، قیامت کے دن پیاس کی شدت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو سورج ہے یہ 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ آج جو ہمارا سورج ہے یہ ہم سے ہزاروں اور لاکھوں کلومیٹر دور ہے، اور اس ہزار اور لاکھوں کلومیٹر دور ہونے کے باوجود ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ خاص طور پر جب گرمی کا موسم آتا ہے تو گرمی کے موسم میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں دوپہر کے وقت کوئی باہر نکلنا پسند نہیں کرتا، کوئی اے سی میں جا کر ٹھنڈک حاصل کرتا ہے، کوئی ایئر کولر کے سامنے جا کر ٹھنڈک حاصل کرتا ہے، کوئی پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہے، کوئی دن میں 2 یا 3 مرتبہ نہا کر ٹھنڈک حاصل کرتا ہے۔ لیکن اور یہ سورج اور زمین کے درمیان نہ جانے کتنے پردے ہیں، ان پردوں کے پیچھے سے یہ سورج کی گرمی ہم تک پہنچتی ہے۔
تب ہمیں سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہی سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور اس کے اور ہمارے درمیان کسی قسم کا فاصلہ نہیں ہوگا۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس دن سورج کی گرمی کی وجہ سے اگر انسان کو موت آنی ہوتی تو تمام کے تمام انسان دوبارہ مر جاتے، لیکن قیامت کے دن دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے۔ 50,000 سال کے برابر جو دن ہے، اس دن میں مسلسل اس گرمی کو برداشت کرنا ہوگا، مسلسل پیاس کو برداشت کرنا ہوگا، مسلسل خوف و ہراس کو برداشت کرنا ہوگا۔ لیکن میں قربان جاؤں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے اپنی امت کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آپ نے اپنی امت کو ہر موڑ پر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن جو اتنا سخت دن ہے، قیامت کا دن جو کسی کو برداشت ہونے والا نہیں ہے، اس دن میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص قسم کا سایہ ہوگا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک خاص قسم کا سایہ بنائیں گے، اس سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ عطا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اعمال بتائے، اگر ان اعمال کو ادا کیا جائے، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لایا جائے تو اپنی زندگی میں انسان اس اعمال کو لا کر قیامت کے دن کی شدت سے بچ سکتا ہے، قیامت کے دن کی سختی سے بچ سکتا ہے۔ وہ 7 اعمال کون سے ہیں؟ میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، میں اس کو آپ کے سامنے بیان کروں اس سے پہلے ہم نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ان اعمال کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا وہ شخص جسے اللہ رب العزت اپنے خاص قسم کے سائے میں جگہ عطا کریں گے، وہ ہے امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا ذمہ دار۔ اس میں بادشاہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی ماتحتی میں جتنے بھی لوگ ہیں، اپنی ذمہ داری میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، ان کو ان کا حق ادا کرے۔ اگر آپ پوری دنیا کے مالک ہیں تو آپ پوری دنیا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ اگر پوری دنیا کے مالک نہیں ہے بلکہ صرف ایک ملک کے مالک ہے تو آپ اپنی ملک میں تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ اگر ملک کے نہیں ہے، کسی صوبے کے ہے، کسی شہر کے ہے، کسی گاؤں کے ہے، کسی محلے کے ہے، تو اپنی ماتحتی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ اگر آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں تو اپنے گھر کے ذمہ داری میں جتنے لوگ آپ کے ذمے میں آتے ہیں ان تمام کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ اگر آپ کی ایک سے زائد اولاد ہے، آپ ان تمام کے درمیان انصاف کا معاملہ کریں۔ آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کا حق ادا کریں۔ ان کا حق ادا کرنا یہ بھی انصاف کا معاملہ ہے۔ آپ کے پڑوسی ہے، آپ پڑوسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، انہیں ان کا حق ادا کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کاروباری شخص ہے، آپ کی ماتحتی میں کوئی کام کرتا ہے، کتنے نوکر چاکر ہے، آپ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، انہیں ان کا حق پورا ادا کرے، تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلواتے ہیں کہ کوئی امام عادل ہے، انصاف کرنے والا ذمہ دار ہے، تو قیامت کے دن یہ انصاف کرنے والا ذمہ دار اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص قسم کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کی بندگی میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دے تو یہ نوجوان کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عطا کرتا سائے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جوانی کو خاص کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہاں پر جوانی کو خاص فرمایا گیا۔ ویسے تو پوری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت ہی کے لیے ہے، لیکن یہاں پر جوانی کو خاص کیا اس لیے کہ جوانی سے پہلے بچپن کا زمانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بچپن میں کسی کو مکلف نہیں بنایا کہ وہ عبادت کرے، کیونکہ بچپن میں عقل نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ رب العزت نے کسی بچے کو مکلف نہیں بنایا کہ وہ اپنی عبادت کرے۔ لیکن اور اسی طریقے سے جو جوانی کے بعد کا زمانہ ہے وہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تمام امنگیں ختم ہو جاتی ہے، تمام کی تمام چیزیں ٹھپ پڑ جاتی ہے اور انسان لا محالہ اللہ رب العزت کی طرف آ ہی جاتا ہے۔ لیکن درمیان میں جو جوانی کا زمانہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جوانی کا زمانہ 15 سال سے لے کر 40 سال کی عمر ہے۔ یہ جب جوانی کا زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جوانی کا زمانہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزار دے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام ہم پر وارد ہوئے ہیں ان احکام کی ادائیگی میں گزار دے، تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن اپنے خاص سائے کے اندر جگہ عطا کریں گے۔
اسی طریقے سے جو تیسرا شخص ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل، جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا رہے، اگر وہ فجر کی نماز کے بعد باہر جاتا ہے تو اسے دل میں یہ فکر ہو کہ مجھے ظہر کی نماز کے لیے دوبارہ مسجد میں جانا ہے، جب ظہر کی نماز پڑھ کر نکلے تو اسے اپنے دل میں فکر ہو کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگا اور مجھے دوبارہ عصر کی نماز کے لیے آنا ہے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد جب نکلے تو اسے دل میں یہ تڑپ ہو کہ مغرب کی نماز کا وقت بالکل قریب ہے اور وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ابھی مغرب کا وقت ہوگا اور مجھے نماز کے لیے جانا ہے، ابھی عشاء کا وقت ہوگا مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، جس کا دل اللہ کی بندگی میں اٹکا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا سائے میں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ دو شخص جو اللہ رب العزت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرے، جب ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو تو اللہ رب العزت کے خاطر جمع ہو، جب ایک دوسرے سے جدا ہو تو اللہ رب العزت کے خاطر جدا ہو۔ ایسے دو شخص جو اللہ رب العزت کی خاطر تمام کاموں کو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ بھی اس سائے کے اندر جگہ پائیں گے جو اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا کردہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد وہ نوجوان ہے جسے کوئی حسب اور نسب والی عورت، کوئی رتبے والی عورت جو ساتھ میں خوبصورت بھی ہو، وہ اسے گناہ کی دعوت دے اور وہ نوجوان کہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی خوف کی وجہ سے تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سائے میں ہوگا جو اللہ رب العزت اسے عطا کریں گے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھے اللہ رب العزت کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت سے ڈر جائے، اللہ رب العزت کی عظمت کی وجہ سے اس کے دل میں یہ عظمت پیدا ہو اور اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شخص بھی کل قیامت کے دن اس سائے میں ہوگا جس سائے میں اسے کوئی خوف و ہراس نہیں ہوگا، جس سائے میں اسے سورج کی دھوپ نہیں ستائے گی، جس سائے میں اسے کسی قسم کی پیاس نہیں لگی ہوگی۔ کل قیامت کے دن یہ تمام کے تمام لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا سائے میں ہوں گے۔ لہٰذا میرے بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی تمام کے تمام دل میں یہ عہد کرے کہ ہم تمام کے تمام اپنی زندگی میں ان کاموں کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، آخر میں آپ سے یہ اپیل ہے، یہ جامعہ فیضان القرآن کی طرف سے اس مسجد میں ہر جمعہ کے دن کتنے بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں، تمام کے تمام ہر جمعہ کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے پوری کی پوری مسجد خالی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جلدی آنے کی کوشش کرے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کے بیانات آپ کے لیے رکھوائے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی جب اذان ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ طلباء کرام بیٹھے ہوتے ہیں اور تمام کے تمام لوگ مسجد سے غائب ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ بڑی بری بات ہے۔ جب کسی قسم کی محفل ہوتی ہے، ہم اپنے دوست احباب کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو پھر فون کر کر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ میں تو پہنچ گیا ہوں، کیا ابھی تک آپ نہیں پہنچے؟ میں فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں، تو نہیں پہنچا۔ لیکن جب دینی مجلس ہوتی ہے تو نہ خود پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں نہ کسی دوسرے کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ لہٰذا آئندہ جمعہ سے اس بات کی کوشش کرے کہ جیسے ہی اذان ہو اس سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو فرشتے جمعہ کی دن اذان کے وقت مسجد کے گیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی لوگ آنا شروع کرتے ہیں تو تمام لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں، لیکن جب مسجد کا امام کھڑا ہو جاتا ہے خطبہ دینے کے وقت تو اس وقت وہ اپنے حساب کتاب کی کتاب کو بند کر دیتے ہیں اور نام لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ لہٰذا اس بات کی کوشش کرے کہ ہم جلد سے جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔